غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرفی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے، اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن اینج اتنا ہی پل سلامت نے، اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو گئے ہوندے تو پل بنا لیندے، پل بنائے تھے انگریزاں نے۔ وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے۔ اے سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تو انہوں کے پتا۔ خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے۔
مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں. شاہ دولت چوہیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے تو بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا. چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا, کیا کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں. اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں, فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں, اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے, اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں, اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں, اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل, کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں, اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد, ورنہ تو کہے کہ ہذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم, کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی, اللہ کی کتاب پڑھی تھی یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان, تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں, اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے, شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا اور جیسی بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی, پڑھنے کی, یا کسی ایسے شخص کے پاس, اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے.
आप ये कहेंगे तो हदीस में लिखा ही नहीं हुआ। सर लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला है उसमें से, क्योंकि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे तो उनको आने से रोकने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि आएंगे तो वो हदीस में तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा कि नहीं आएंगे क्योंकि हदीस में नहीं लिखा हुआ, तो हदीस में ही हुआ ना। तो जब उसे सवालात के जवाबात नहीं आते तो फरिश्ते उसे एक लोहे का हथौड़ा मारते हैं और उसकी चीखों पुकार जमीन और आसमान की सारी मखलूकात सुनती हैं, सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि अगर वो सुन ले तो फिर वो इम्तिहान खत्म हो जाएगा। इम्तिहान तो है ना, इन्नल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बड़ा अजर। अब मुझे बताएं, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहां पे गए होंगे तो अल्लाह ने तो पहले ही साइन किया हुआ है कि जवाब देना है कोई, तो मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं कि 70 हाथ दाएं बाएं आगे पीछे उसकी कब्र खोल दी जाती है, और जो जवाब नहीं देता उसको तो ये थोड़ा पड़ता है। और मुस्लिम शरीफ में है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में यूं मिल जाती हैं, जामिया तिरमिज़ी में ये अल्फाज हैं, एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं, और उसका ये अजाब का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आमीन। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में दुआ मौजूद है, थोड़े से अल्फाज की चेंज के साथ नबी इस्लाम ने ये दुआ तालीम फरमाई है। बल्कि मुस्लिम शरीफ में तो ये अल्फाज हैं, जब आप ये दुआ तालीम फरमा रहे थे तो आप एक जगह से गुजरे जहां कुछ कब्रों में अजाब हो रहा था, तो हुजूर इस्लाम फरमाया तुम्हें भी कब्रों में आजमाया जाएगा, सबके सब अजाब जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। ये हुजूर ने उन्हें तालीम दी। और उस मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं उस हदीस के अंदर, नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हें अजाब कब्र सुनवा दूं, दिखा ना दूं, सुनवा दूं अल्लाह से दुआ करके, लेकिन फिर मुझे खदशा हुआ कि तुम अपने मुर्दों को दफना नहीं छोड़ दोगे, इस खौफ से कि इतना अजाब कब्र होता है। तो सहाबा किराम ने तो अजाब कब्र देखना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं है, और ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों को कब्र का कशफ होता है। ये फर्क देखना, तो इसका मतलब है ये सहाबा किराम से, अहले बैत से अपने बुजुर्गों को बड़ा समझते हैं। इसको भी छोड़ दें, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे, आपका खच्चर बेदक गया। अभी जरूर कहते हैं देखें जी हुजूर इस्लाम जिस खच्चर पे बैठे हुए हैं उसको इल्मुल गैब आ जाता है, तो बुजुर्गों को क्यों नहीं आता? ऐसी कर देने इसलिए आता है कि सर बुजुर्ग जो है ना वो इंसान है, अगर उनको इल्मुल गैब का मानना है कीदा तो उनको फिर आपको पहले खच्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुखारी में अल्फाज है कि जिन्नों इंस के अलावा हर मखलूक अजाब को सुनती है। तो बुजुर्गों को अगर अजाब कब्र सुनवाना है तो इनको पहले जानवर बनवाएं। खच्चर ने सुन लिया था तो सहाबा इकराम ने तो नहीं सुना, तो वो खच्चर अफजल हो जाएगा सहाबा से? नहीं मेरे भाई, इसलिए कि खच्चर को अल्लाह ने डोमेन दिया है। जैसे एक चिड़िया उड़ सकती है लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं उड़ सकता। ये तो कहते हैं ना इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो बुजुर्गों के सारे मुरीद चिड़िया से तो अफजल हुए ना, तो फिर सारे बुजुर्ग उड़ने चाहिए ना, बुजुर्गों के मुरीद भी उड़ने चाहिए। चिड़िया से अफजल है ना? कहेंगे नहीं बुजुर्ग भी नहीं उड़ सकते सर, चिड़िया को अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी दी है, इंसान को नहीं दी, उसका डोमेन लादा है। तो खच्चर बिदका तो नबी इस्लाम फरमाया कि ये दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी वजह से नहीं, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़कर उसके दो टुकड़े करके दो कब्रों पे लगाए और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, यानी हुजूर की हाथों की बरकत, हुजूर की शफात की वजह से। ये सारी हुजूर की शफात है। ओडियान ने लाख नु कलमा पढ़ाया, ओ सर छाड़ दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, हमने देख लिया। आपकी तो स्टोरियां किताबों में अक्सर जाली निकल आती हैं, ये तो वीडियो बनी हुई है, और उनको गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना मस्कन छोड़ना पड़ गया। तो इन लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान लिया? उसने नहीं कलमा पढ़ाया। तो फिर आपको कहेंगे नहीं फासिक से भी दीन का काम लिया जा सकता है। अच्छा दूसरे फासिक हो गए तो अड्डे कलमा पढ़ावन ते औलिया अल्लाह हो जान। किसी को कोई टाइटल ना दे मेरे भाई, सब के सब फॉलोअर हैं।
اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے، اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے، اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ۔ اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا، ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔